السلام علیکم ناظرین، پروفیسر ڈاکٹر راحیل کریم ایٹ یور سروس ونس اگین۔ ایک بہت امپورٹنٹ چیز کے بارے میں ہم آج گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جو کچھ دوائیاں اسٹریٹ ڈرگز ہیں جس میں میتھمفیٹامین، جس کو کرسٹل میتھ بھی کہتے ہیں اور آئس بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ میں ضروری اس لیے سمجھ رہا ہوں اس بات کو کہنے کے لیے کہ یہ ایک ورلڈ وائڈ ایپیڈیمک ہے۔ میتھمفیٹامین از فیوریبلی پرائسڈ، یعنی کہ اتنی مہنگی نہیں ہے اور یہ کئی چیزوں سے آسانی سے بن جاتی ہے، بلکہ کچھ لوگ تو اس کو کچنز میں بھی بیک کرتے ہیں، لیکن اس کے ایفیکٹس جو ہیں ذہنی اور جسمانی صحت پہ ڈیوسٹیٹنگ ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ہائی پوٹنسی اسٹیمولنٹ ہے جو کہ جسے ہم لیپوفیلک کہتے ہیں، یعنی کہ یہ جسم سے ابزارب ہو کے دماغ تک پہنچتا ہے، اور ہر دوائی جو آپ جسمانی کیفیات کے لیے لیتے ہیں وہ دماغ تک نہیں پہنچ پاتی۔ یہ ڈرائیو ہوئی ایمفیٹامین سے۔ ایمفیٹامین ایک ایسی دوا ہے جو ہم یوز کرتے ہیں ٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر کی ٹریٹمنٹ کے لیے۔ تو 1994 سے پہلے میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ یہ آپ نے ضرور استعمال کی ہوگی، کیونکہ ایک پرانی پریپریشن آتی تھی ناک کی کنجیشن کو دور کرنے کے لیے، وہ وکس ویپر اب تھا، تو اس میں میتھمفیٹامین کی کوانٹٹی ایک زمانے میں ہوتی تھی، اب تو شاید نہیں ملتی۔ دوسرا یہ کاف سرپس میں ہوتی ہے سوڈوفیڈرین، تو کاف سرپس میں تو زیادہ ریگولیشن نہیں رہی۔ ایک وقت میں جب میں میو ہاسپٹل میں کام کرتا تھا تو مجھے ایک مریض لے کے آیا میرے پاس ایک دوائی، اس کا نام تھا زیب کف سرپ۔ تو جب ہم نے اس کا انالیسس کرایا تو ہمیں پتہ لگا کہ اس میں ہیروین، میتھمفیٹامین اور بہت ساری چیزیں تھیں، جس سے لوگوں کو بوتلوں کی بوتلیں، وہ جاتے تھے 30 سے 50 روپے کی بوتل لیتے تھے اور اس کے بعد وہ ان سے چھوٹتی نہیں تھی۔ تو یہ کیسے افیکٹ کرتی ہے؟ اس کا مولیکولر سٹرکچر، یعنی کہ اس کی جو کیمیکل فارمولیشن ایسی ہے کہ یہ دماغ کے ان حصوں میں جا کے جو ایموشنز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، یعنی کہ لمبک سسٹم ہو گیا، امیگڈلا ہو گیا، کارپس ٹرائٹم ہو گیا، ایسی جگہوں پہ جا کے میسیو ریلیز کرتی ہے ڈوپامین کی۔ اب ڈوپامین ہے لنکڈ ریوارڈ سسٹم کے ساتھ، یعنی کہ آپ کو کوئی اچھی چیز نظر آئے، اچھی خبر ملے، اچھی تصویر دیکھیں، خوبصورت عورت بھی نظر آ جائے، تو آپ اس کے ساتھ ڈوپامین آپ کے ذہن میں زیادہ بننی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں تو تھوڑی سی ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے، لیکن میتھمفیٹامین کی جب ایک سرج لیتے ہیں آپ، یا ایک سنف کرتے ہیں یا سنوٹ کرتے ہیں یا انجیکٹ کرتے ہیں، تو تقریباً 1200 ملی گرام کے لگ بھگ یا 1200 یونٹس آف ڈوپامین از سڈنلی ریلیزڈ۔ تو اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو ایک کیمیکل ہے جس کو ہم وی میٹ کہتے ہیں، یہ آپ کی برین میں نارملی ہوتا ہے، تو یہ ڈوپامین کی پیکنگ کرتا ہے، یعنی کہ ریلیز کرنے سے اس کو روکتا ہے، تو اس کو بھی یہ کچھ انہیبٹ کرتا ہے، اور میسیو ڈوزز آف ڈوپامین آر اویلیبل۔ تو اس سے میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ذہنی بیماریاں بہت ساری ہوتی ہیں، بٹ اٹ کین پروڈیوس wide range of clinical presentations include transient psychosis۔ میں نے کلینکل پریکٹس میں دیکھا ہے جو میتھمفیٹامین کے انڈر انفلوئنس ہوتے ہیں وہ بہت اگریسو بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت پہ آپ نے ایک سکینڈل بھی سنا ہوگا کہ ایک ایفیڈرین کا سکینڈل آیا تھا، تو بیسیکلی ایفیڈرین سے ہی میتھمفیٹامین بنتی ہے، یا سوڈو ایفیڈرین سے۔ اس میں کیا کیا ہوتا ہے میتھمفیٹامین میں؟ نارملی آج کل اس میں ڈرین کلینرز ہوتے ہیں، اسٹرانگ ایسڈز ہوتے ہیں، ایون انجن سٹارٹرز کے جو کیمیکل ہوتے ہیں وہ بھی میتھمفیٹامین کی پروڈکشن میں استعمال ہوتے ہیں۔ سو اٹس اے ویری ایول ڈرگ، ویری اسکیری، اینڈ اٹ میکس یو فیل 100 times better than ordinarily that you would feel, but only temporarily۔ تو ہمیں پہلے بتاتا چلوں کہ ڈوپامین تو ریلیز ہوتی ہے، ساتھ ایڈرینلین بھی ریلیز ہوتی ہے، آپ کو ایک سیروٹونین کی ریلیز سے آپ کو ایک یوفورک افیکٹ ملتا ہے۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ ایک چھوٹا سا ہائیڈروجن بام ہے جو آپ کے اندر ایکسپلوڈ کرتا ہے جب آپ کرسٹل میتھ کو یوز کرتے ہیں، یا لونگلی کالڈ آئس تو کہیں سے بھی نہیں ہے، یہ تو آگ ہی آگ سمجھیں اس کو آپ۔ تو ان کے چہرے کی بھی ایک خاص شکل ہوتی ہے، ان کی اسکن میں چھوٹے چھوٹے داغ پڑ جاتے ہیں،
اور یہ اس کو داغوں کو ریموو کرنے کے لیے پک کرتے ہیں اپنے اسکن میں. تو ان کو لگتا ہے کہ یہ انفیسٹ ہو گئے ہیں کیڑوں سے, اور جس کو ہم ٹیکٹائل ہیلوسینیشنز کہتے ہیں. پہلے میں نے ذکر کیا کہ ان کو سائیکوسس ہو جاتا ہے. سائیکوسس وہ حالت ہے جہاں یہ سسپیشس ہو جاتے ہیں, پیرانوئڈ ہو جاتے ہیں. ایک مریض کی آپ کو اگزامپل دوں جس نے یہ یوز کیا. اس نے اپنا تمام تر باتھ روم پٹ دیا, ہر جگہ وہ کیمرے ڈھونڈ رہا تھا. فائنلی اس نے پولیس کو کال کیا اور اس کو بتایا کہ میرے لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو لہٰذا ان کے لیے تو یہ جو سائیکوٹک بلیفس ہیں یا جو ڈیلوژنل اور ارریشنل بلیفس ہیں یہ تو بہت ریئل ہوتی ہیں. تو سویئر ڈپریشن کا بھی یہ شکار ہو جاتے ہیں, اسپیشلی جب یہ وڈرول میں ہوتے ہیں. تو یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ شارٹ ٹرم اس کے جو ایفیکٹس کیا ہیں اور رسکس کیا ہیں. لانگ ٹرم ایفیکٹس جو ہے نا ہیلتھ کے رسک پہ بہت زیادہ ہیں, اور خاص طور پہ اگر آپ اس کو پرولونگ طریقے سے یوز کریں گے. تو کارڈیو ویسکولر ڈیزیز یعنی کہ دل کے عارضے, بلڈ پریشر کا عارضہ کا تو میں مینشن کر چکا ہوں. ایک اور ہے ارریگولر ہارٹ بیٹ یا ایکٹوپکس ہوتی ہے ان کو, یعنی ان کا ہارٹ جمپ کرتا ہے اور مس کرتا ہے. اب دانتوں کے پرابلمز بہت ہوتے ہیں, ڈینٹل پرابلمز. ہم ان کو ایک ٹرمینالوجی دی گئی ہے میتھ ماؤتھ کی, یعنی کہ ان کا منہ کے اندر ان کے دانت خراب ہوتے ہیں, ان میں کیریز ہوتی ہے یا وہ گل چکے ہوتے ہیں. اچھا, لانگ ٹرم جو افیکٹس ہیں دماغ میں کیا ہوتے ہیں؟ میموری لاس ہے, انکریز رسک آف مینٹل ہیلتھ پرابلمز ہے, سسپیشس ہو جاتے ہیں یعنی کہ پیرانوئڈ ہو جاتے ہیں. نیند ان کی بہت خراب ہو جاتی ہے چونکہ یہ اسٹیمولنٹ ہے. یہ پرولونگ یوز میں ویٹ لاس ان کو ہو جاتا ہے. اب ان کی اگر آپ ہسٹری لیں تو ان یوزرز میں جو کہ ریلیٹیولی جوان یوزرز ہیں, ان میں ہسٹری آف چائلڈہڈ ٹراما یا فیملی ہسٹری آف مینٹل ایلنس یا اسکیزوفرینیا کی بیماری کی علامتیں بھی خاندانوں میں پائی جاتی ہیں. اب ٹریٹمنٹ اور ریکوری کے بارے میں بات کروں گا جو کہ سب سے مشکل پہلو ہے ناظرین, جو کہ میں کلینکل پریکٹس میں. اول تو جو مریض تو دروازے سے چلا آتا ہے خود سے, اس کا تو پروگنوسس یا ہیلتھ آؤٹ کمز آر مچ بیٹر ایز اپوز ٹو جو لوگ کلینکس میں آتے ہیں انڈر دا ڈیوریس اور بینگ فورسڈ بائی دیئر ریلیٹیوز اور پیرنٹس. اکثر لوگ نہیں آتے ٹریٹمنٹ کے لیے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ شاید ہمیں وڈرالز ہوں گے, لیکن آئی کین ایشور یو کہ ود ماڈرن ٹریٹمنٹ وڈرالز ہم زیادہ ایکسپیرئنس نہیں کرنے دیتے, اور ہم ویل میک شور کہ ان کی ٹریٹمنٹ ہو. سب سے ضروری چیز ہے پریونشن کی طرف اگر ہم جائیں تو اس میں ایجوکیشن ہے. تعلیم انڈیویجولز کی ہے, فیملیز کی ہے, کلچر کی ہے, معاشرے کی ہے, پولیس کی ایجوکیشن ہے, نارکوٹکس کنٹرول کی ایجوکیشن ہے, اور جو لوگ ان چیزوں کو مینوفیکچر کرتے ہیں اللہ میں ان کو تباہ کرے, ان کو بھی ایک نسل کو تباہ کرنے کی سزا ملنی چاہیے. اس کے ساتھ میں آپ کو کہتا جاؤں کہ امید کا پیغام بھی ہے کہ یہ لوگ بہت بہتر بھی ہو سکتے ہیں. اس کو ہمیں بیماری کا درجہ دینا چاہیے. اگر بیماری کا درجہ دیں گے یا دیا ہوتا پہلے ہم نے, تو اس کا علاج بھی اس طرح لیپریسی اور ایڈز کی طرح بالکل مکمل طور پہ ہمارے سامنے ہوتا اور ہم اس کو پریکٹس کرتے. اس ایریے میں انویسٹمنٹ اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم اس کو کیریکٹر کا فلاء دیکھتے ہیں. ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ انسانی کمزوری ہے جو ڈرگز یوز کرتے ہیں. خدارہ ایسا نہیں ہے, یہ بیماری ہے. بیماری کے ماڈل سے دیکھیں اور ٹریٹمنٹ کرائیں. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کے پاس کچھ سوالات ہیں, کوئریز ہیں, تو please do not hesitate to contact us and let us know your views and comments, and I'll be only too happy to answer them. Assalamu alaikum.